جب پاکستان بن رہا تھا تو وہ لوگ جو پاکستان بنانے میں تحریک پاکستان میں قائد اعظم کے شانہ بشانہ تھے، آج بڑے فخر سے کہتے ہیں ہاں ہم وہاں موجود تھے۔ اور ایک دن آئے گا، بلکہ آ گیا ہے کہ آپ بڑے فخر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تحریک انصاف میں پاکستان بچانے کی تحریک چل رہی تھی عمران خان کی قیادت میں، تو ہم عمران خان کے ساتھ تھے۔ عمران خان وہ ہستی جس نے دھرتی کے فرعونوں کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہو کے مقابلہ کیا، مافیا کا مقابلہ کیا۔ عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا، فرش کے سارے خداؤں سے الجھ بیٹھا ہوں۔ 1996 میں جب آپ نے 21 سال پہلے کرپشن کے خلاف جہاد شروع کیا، وہ دن اور آج کا دن دیکھ لے پوری دنیا کہ عمران کے سپاہی ہر جگہ ہے، وہ عمران کے ٹائیگرز، یہ عمران کی ٹائیگرسز۔ تو آپ سب نے میرے ساتھ مل کے زبردست استقبال کرنا ہے اس عظیم ہستی کا، اس عظیم لیڈر کا، اس عظیم کپتان کا، جسے ہم بڑے فخر سے اور دل سے کہتے ہیں کہ پاکستان کی آن ہے آپ، پاکستان کی شان ہے آپ، پاکستان کی پہچان ہے آپ، پاکستان کی جان ہے آپ، پاکستان کے کپتان ہیں آپ، پاکستان کے خان ہیں آپ، عمران خان ہیں آپ۔ اے جذبہ جنون تو ہمت نہا، اے جذبہ جنون تو ہمت نہا، جستجو جو کرے وہ چھوئے آسمان۔ محنت اپنی ہوگی پہچان، کبھی نہ بھولو سب کی نظروں میں پاکستان، کبھی نہ بھولو پاکستان ہے تمہارا، پاکستان ہے ہمارا۔ اپنا گھر بسم اللہ اپنی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آج آپ سب کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ 48 گھنٹے کے نوٹس میں جب میں نے آپ کو یہاں دعوت دی تو جس طرح آج آپ یہاں پریڈ گراؤنڈ پہ آئے ہیں، مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ میں اپنے سامنے ایک زندہ قوم دیکھ رہا ہوں، ایک قوم جس میں شعور ہے، جو پاکستان کے مسئلے کے اوپر، پاکستان کے مسئلے مسائل سمجھ بیٹھے ہیں۔ میں آج خاص طور پہ یہاں خواتین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ گرمی میں، اتنی گرمی میں آپ کم از کم، میں 4 گھنٹے سے دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ آپ کا انتھوزیازم، آپ کا جنون، مجھے خوشی ہے کہ ہماری خواتین بھی پاکستان کو ایک عظیم قوم بنانے میں پوری طرح شرکت کر رہی ہمارے ساتھ۔
میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ یہ کتنی عجیب چیز ہے کہ مغرب سے این جی اوز یہاں آتے ہیں ہماری خواتین کو آزاد کرنے کے لیے. یہ عجیب چیز ہے. وہاں سے میمیں آتی ہیں ہماری خواتین کو بتانے کے لیے کہ ان کے حقوق کیا ہیں. یہ سامنے وہ خواتین ہیں جو جانتی ہیں ان کے حقوق کیا ہیں. دھرنے سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. دھرنے میں جس طرح ہماری خواتین نے شرکت کی، اور میں اس کو نیشن بلڈنگ کہتا ہوں، قوم بنانے میں، قوم کو جگانے میں. جب ایک ملک کی خواتین جاگ جاتی ہیں اس قوم کو کوئی نہیں روک سکتا. میری سب سے بڑی کنٹریبیوشن میری زندگی میں، مجھے بنانے میں، میری والدہ شوکت خانم تھی. اور شوکت خانم وہ ماں تھی جو سیاسی تھی، شعور تھا، ملک کی درد رکھتی تھی. تکلیف ہوتی تھی جب دیکھتی تھی کہ وہ جو قائد اعظم نے پاکستان سوچا تھا اس کو جب نیچے جاتے دیکھا تو مجھے یاد ہے میں چھوٹا سا، جب میں بڑا بھی ہو رہا تھا تو میں ان کی تکلیف دیکھتا تھا. تکلیف ہوتی تھی، ان کو درد تھی. اور وہ میری ماں نے میرے اندر جو صرف پاکستانیوں، نوجوانوں، میں آپ میں ڈالنا چاہتا ہوں وہ یہ، بچپن سے میری ماں نے مجھے یہ کہا کہ انصاف کے لیے کھڑے ہو، سچ اور حق کے لیے کھڑے ہو. بچپن سے میں یہ سنتا آیا کہ تم نے کبھی ظلم کے سامنے نہیں جھکنا، تم نے ظالم کے سامنے کھڑے ہونا ہے. تو میں اس لیے خوش ہوں کہ ہماری جو خواتین ہیں ایک ایک چیز سمجھتی ہیں، ایشوز سمجھتی ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان کی جو اگلی جنریشن ہے وہ ایک عظیم جنریشن بنے گی انشاءاللہ. میں آپ سب کا پیچھے تک شکر گزار ہوں کہ اتنی گرمی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں میں کہ کوئی آپ میں کوئی نہ گیا ہے نہ جانے کا سوچا ہے، اور ویسے کا ویسا آپ کا جنون میں دیکھ رہا ہوں. میں آپ سب کا آج دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں نے آج ابھی جانا نہ، کیونکہ میں نے آپ سے بڑی اہم باتیں کرنی ہیں، دل کی باتیں کرنی ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آج ساری پاکستانی قوم کی طرف سے میں وہ 5 سپریم کورٹ کے ججز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں 5 ججز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو جے آئی ٹی کے ممبرز تھے، میں جے آئی ٹی کے ممبرز، میں آج آپ کو میں سلوٹ کرتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ آپ کے اوپر کتنا پریشر تھا. مجھے پتا ہے کہ جب ایک مافیے سے، یہ پولیٹیشین نہیں ہے، یہ مافیا ہے. مافیا یا خریدنے کی کوشش کرتا ہے اور یا پھر ڈرانے کی، انتقامی کارروائی کرنے کی کوشش کرتا ہے. ان کو کتنا پیسہ اس مافیا نے دیا ہوگا، آفرز دی ہوں گی. اگر میرے جیسے آدمی کو یہ پیسہ دے سکتے ہیں یا آفر دے سکتے ہیں اربوں روپے کی، تو ان کے اوپر کتنا انہوں نے پریشر ڈالا ہوگا. اور یہ ہمارے جو ججز ہیں
میں تو آپ کی آج سپریم کورٹ کے ججز، میں تو آج آپ کی جتنی تعریف کروں کم ہے. اسی پریڈ گراؤنڈ پہ 2 نومبر کو میں نے آپ کو بلایا. ہم نے 2 نومبر کا لاک ڈاؤن، ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے اور سڑکوں پہ نہیں آئیں گے. ہم نے یہ کیوں فیصلہ کیا؟ کیونکہ 1 نومبر کو سپریم کورٹ کے ججز نے مجھے کہا، ہمیں کہا کہ آپ عدالت میں آئیں، آپ عدالت میں آ کے اس مسئلے کو حل کریں، اب سڑکوں پہ نہ جائیں. جب میں نے فیصلہ کیا عدالت میں آنے کا، مایوسی تھی، میرے کارکنوں میں مایوسی تھی، نوجوان مایوسی تھی، صحافیوں میں مایوسی تھی. مجھے لوگوں نے آ کے کہا کہ عمران خان تو اتنا بڑا موقع تھا، سڑکوں پہ آنا تھا، کیونکہ پاکستان میں عدالتوں میں انصاف نہیں ملتا، آپ کو انصاف نہیں ملے گا. ہماری تاریخ ہے کہ جب بھی ہماری عدالتوں نے طاقتور کے خلاف فیصلہ کرنا ہو تو وہ طاقتور کے خلاف فیصلہ نہیں کرتے. ہماری عدالتوں کی تاریخ یہ تھی کہ وہ طاقتور کے ساتھ جاتے تھے، وہ صرف کمزور کے خلاف فیصلہ کرتے تھے. تو ہمارے صحافیوں نے، ہمارے کئی تجزیہ نگار جن کی میں بڑی عزت کرتا ہوں، انہوں نے مجھے کہا، اور خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں نے کہا کہ اتنا سنہری موقع تھا انصاف لینے کا، اب آپ عدالت میں چلے گئے، انصاف نہیں ملے گا. پیپلز پارٹی نے کہا بہت بڑی غلطی کی. ہمارے سیاسی کزن طاہر القادری نے کہا بڑی غلطی کی. تو آج میں اس لیے پاکستان کے سپریم کورٹ کو ساری قوم کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے پاکستانیوں کو امید دی، آپ نے ہمیں امید دی ہے پاکستان میں. آپ نے وہ کام کر دیا ہے کہ جو میں نئے پاکستان کی خواب دیکھتا تھا، آپ نے اس نئے پاکستان کی بنیاد رکھ دی ہے. نیا پاکستان میٹرو سے، سڑکوں سے، انڈر اور اوور پاسز سے نہیں بننا تھا. نئے پاکستان کی بنیاد انصاف پہ، عدل اور انصاف پہ رکھی جانی تھی. یہاں زیادہ تر نوجوان ہیں. نوجوانوں، یہ آج دن نوٹ کر لو اور میری بات سن لو. اس بات کو اپنے ذہن پہ ڈال لینا، یہ ساری زندگی یاد رکھنا کہ جو انسان تصور کر سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے. جو اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یاد رکھیں اللہ نے فرشتوں کو کہا تھا کہ آدم کے سامنے جھکو. کیوں کہا تھا؟ فرشتوں کے آگ کے بنے ہوئے تھے، ان کے پاس کتنی پاور ہوگی. لیکن اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ یہ جو انسان مٹی کا بنا ہوا ہے میں نے بنایا ہے، اس کے سامنے جھکو، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں نے اس کو کتنی طاقت دی ہے. جو اشرف المخلوقات ہے اس کے متعلق مولانا رومی نے کہا تھا، مولانا رومی نے کہا تھا کہ اللہ نے جب کہا
इंसानों को कि जब मैंने तुम्हें पर दिए हैं, इंसानों, जब मैंने तुम्हें उड़ने के लिए पर दिए हैं, क्यों तुम जमीन पे चूंटियों की तरह फिर रींग रहे हो? इंसानों, आपको अल्लाह ने जितनी ताकत दी है, आपको अंदाजा ही नहीं है। मैं इमरान खान क्या हूं? क्या मेरे में कौन सी बड़ी सिफ्त थी? मैं ये आज आप नौजवानों आपको बताना चाहता हूं कि आप सब इमरान खान से भी बड़े इंसान बन सकते हो। आप सब में अल्लाह ने सलाहियत पैदा की है, लेकिन उस सलाहियत को ढूंढो, उस सलाहियत को अपने अंदर ढूंढो। तुम्हारे सब के अंदर अल्लाह ने ताकत दी है, इस ताकत को ढूंढो। जो दुनिया के अजीम लीडर, दुनिया की तारीख के सबसे अजीम इंसान, अल्लाह के हबीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की तारीख के सबसे बड़े लीडर थे। उनकी जिंदगी से सीखने का अल्लाह ने हमें कुरान में कहा हुआ है कि उनकी जिंदगी से सीखो। उनकी जिंदगी मैं सबको कह रहा हूं कि उनकी जिंदगी का एक एक दिन पढ़ो कि उन्होंने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी। मुझे लोग कहते हैं, इमरान खान तुम 21 साल से लगे हुए थे, कभी आपने ये नहीं सोचा कि मैं नहीं अब कर सकता, हार मान जाऊं? बड़े लोगों ने मुझे कहा कि क्या चीज थी कि 21 साल से तुम लगे हुए उस जद्दोजहद में थके नहीं? तो मैं आप सबको यह बताना चाहता हूं कि मुझे जब अल्लाह ने ईमान दिया, और ईमान अल्लाह की सबसे बड़ी, अगर कोई नेमत एक जो मैं अपने बच्चों के लिए दुआ करता हूं अल्लाह से कि अल्लाह मेरे बच्चों को ईमान दे। मुसलमान होना और ईमान लाना दो मुख्तलिफ चीजें हैं। मुसलमान तो सारे ही अपने आप को कहते हैं कि तुम्हें ईमान है, क्योंकि जो ईमान है वो एक इंसान को आजाद कर देता है, एक बड़ा इंसान बना देता है, एक छोटे से इंसान को बड़ा इंसान बना देता है। उसको समझने के लिए आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी समझनी पड़ेगी। सोचें कि दुनिया के अजीम लीडर, जब अल्लाह ने उनको हुक्म दिया कि पैगाम उन अल्लाह का लेके जाओ आवाम में, तो आप जानते हैं कि 10 साल में सिर्फ 40 लोग मुसलमान हुए थे। वो इंसान जिसने वो कर दिया जो दुनिया की तारीख में किसी इंसान ने नहीं किया, 10 साल में सिर्फ 40 लोग मुसलमान हुए थे। बुरे वक्त आए, उनके ऊपर बुरे वक्त आए। ऐसा वक्त आया कि गालिबन तैफ में जब वो लोगों को अल्लाह का पैगाम लेके गए, तो उनके बड़ों ने कहा बच्चों को कि पत्थर मार के इनको निकालो। जख्मी हुए, अकेले थे, वो भी छोड़ सकते थे। तो मैंने उनकी जिंदगी से सीखा, उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने कोशिश पूरी की। उनका काम था सिर्फ कोशिश करना, जद्दोजहद करना, जिहाद करना। कामयाबी अल्लाह ने देनी थी। 13 साल के बाद जब सबसे मुश्किल रात, जब उन लोग उनको मारने आए, और वो जब रात अपनी जान बचा के हजरत अबू बकर के साथ मदीना पहुंचे, तो कौन समझ रहा था कि वो उनकी अरूज का आगाज शुरू हुआ। तो मैं जो आप सबको ये बताना चाहता हूं, आप सब जो चाहे कर सकते हैं, जो भी आप चाहे कर सकते हैं, सिर्फ अल्लाह में ईमान रखो,
ہار کبھی نہ ماننا، ہر برے وقت سے سیکھنا. اللہ برا وقت آپ کو سکھانے کے لیے بھیجتا ہے. وہ جو شعر ہے کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. مشکل وقت انسانوں پہ جب آتا ہے، انسان جب مشکل وقت کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، انسان بڑا ہو جاتا ہے اور بڑا انسان بن جاتا ہے. تو آپ سب کے لیے نوجوانوں، آج جدھر ہم کھڑے ہیں مجھے ایک نیا پاکستان نظر آ رہا ہے. مجھے آج جس طرح کی میں قوم دیکھ رہا ہوں، جس طرح کے ہمارے نوجوان تیار ہو رہے ہیں، جس طرح کی ہماری عوام میں شعور آ گیا ہے، مجھے نظر آ رہا ہے کہ ابھی میچ نہیں ختم ہوا. میچ تو ختم ہوتا ہے جب آخری گیند کھیلا جاتا ہے. ابھی میچ نہیں ختم ہوا، لیکن انشاءاللہ میں آپ کو بھی خوشخبری دے رہا ہوں کہ نئے پاکستان کا میچ آپ جیت گئے. اب تحریک کے ہوگا ٹھیک یہ پیارا پاکستان، دل میں ہو نیت صاف تو ہو انصاف کہے عمران خان. تو چلی ہے اب تحریک کے ہوگا ٹھیک یہ پیارا پاکستان. قائد کا تھا فرمان، قائد کا تھا فرمان ہے پاکستان. اب آتش بازی کا بھی بعد میں. اچھا اب کہ وہ نیا پاکستان کیا ہوگا؟ نوجوانوں، ڈیزل کے اوپر بھی میں بعد میں آتا ہوں. خواتین، بچوں، سب کو میں یہ چاہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے کہ اپنے ذہن میں ایک تصور لے کے آؤ کہ نیا پاکستان کیا ہوگا. میں آپ کو بتاتا ہوں نیا پاکستان میرا کیا ہوگا. میرے نئے پاکستان میں ہم ایسی پالیسیز، ایسی اصلاحات لے کے آئیں گے کہ انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمیں زکات دینے کو لوگ نہیں ملیں گے. ہم اپنے ملک سے باہر پیسہ بھیجیں گے غریب ملکوں کو زکات دینے کے لیے. یہ آپ میں سے کئی سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا خواب ہے جو ہو ہی نہیں سکتا. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ دن یاد رکھ لینا، یہ دن آئے گا پاکستان میں انشاءاللہ کہ یہاں آپ کو غریب لوگ نہیں ملیں گے. یہ دن آئے گا. اس کو کہتے ہیں بڑا خواب. چھوٹا خواب تو وہ ہے کہ میں ایک گھر لے لوں تو میں دوسرا گھر لے لوں، میں پھر پینما میں گھر لے لوں، میں لندن میں لے لوں. یہ چھوٹے خواب ہیں. بڑا خواب یہ ہے کہ ہم اس ملک کو ایک ایسا ملک بنائیں کہ یہاں غریب لوگ نہ ہمیں ملیں. ہم غریب ملکوں کی خدمت کریں. ہم یہاں سے ٹیمیں بھیجیں ڈاکٹرز کی، سوشل ورکرز کی، کہ وہ غریب ملکوں میں جا کے ان کے غریبوں کی مدد کریں. یہ خواب کا پہلا، یہ ہے ہمارا اینڈ، جدھر ہم نے پہنچنا ہے. اس سے پہلے، اور یہ یاد رکھیں، سنیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ کر گئے، آپ جانتے ہیں کہ دو سپر پاورز تھیں، رومن ایمپائر اور پرشین ایمپائر. بیچ میں تھا چھوٹی سی مدینہ کی ریاست. یہ دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ وہ عرب جو سب سے غریب تھے، امیر ترین دو ریاستیں تھیں. ایک طرف رومن ایمپائر اور ایک طرف پرشین ایمپائر. یہ دنیا کی تاریخ گواہی دیتی ہے کہ ہمارے حبیب، اللہ کے حبیب، ہمارے لیڈر
ہمارے پیغمبر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے، اس کے 30 سال کے بعد وقت آیا کہ مسلمانوں کی ریاست میں غریب لوگ نہیں ملتے تھے. یہ دنیا کی تاریخ میں یہ تاریخی فیکٹ ہے. یہ ہو سکتا ہے تو ہم نے پالیسیز بنانی ہے. جو ساری ہماری پالیسیز ہوں گی، ہم نے غربت اس ملک میں کیسے کم کرنی ہے، ہم نے تعلیم کا نظام کیسا بنانا ہے، جدھر سرکاری اسکولوں میں مفت تعلیم ہو اور سب سے اچھی تعلیم ہو. جو سرکاری اسکولوں میں بچے جو نہ پڑھ سکے وہ پرائیویٹ اسکولوں میں جائیں. سارے بہترین ہمارا ٹیلنٹ، ہمارے ذہین بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھیں. یہ آج فرانس اور جرمنی میں یہ تعلیمی نظام ہے. بہترین تعلیم گورنمنٹ اسکولوں میں مفت، اور جو بچے گورنمنٹ اسکولوں میں نہیں جا سکتے تو پرائیویٹ اسکولوں میں. الٹا ہے جو پاکستان میں ہے. مجھے خوشی ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے جو تعلیم میں جو انہوں نے اصلاحات کی، عاطف خان یا منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ 1.5 لاکھ بچہ پرائیویٹ اسکولوں سے گورنمنٹ اسکولوں میں گیا. آپ کو مبارک ہو. پھر ہسپتالوں میں، ہمارے سرکاری ہسپتالوں میں بہترین علاج ہو. ہمارے سرکاری ہسپتالوں میں بہترین علاج ہو. صرف اسپیشلائز ٹریٹمنٹ پرائیویٹ ہسپتالوں میں ہو. یہ بھی آج مغرب میں ہوتا ہے. اور ایسا علاج ہو کہ کسی غریب آدمی کو فکر نہ ہو اگر گھر میں بیماری ہو. میں پھر خیبر پختونخوا کو مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے ہیلتھ کارڈ نکالا ہے، ہیلتھ انشورنس نکالی ہے پہلی دفعہ پاکستان میں. 60% لوگ خیبر پختونخوا کے اندر ان کے پاس ان کے گھرانوں میں ہیلتھ کارڈ ہے. 5.5 لاکھ روپیہ ان کو ملتا ہے. 5.5 لاکھ روپے تک مفت علاج کروا سکتے ہیں جا کے. آپ سب سن رہے ہیں کہ یہ بھی پاکستان میں ہو گیا ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں غریب تو اس کے پاس ہیلتھ انشورنس ہو. یہ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ سارے پاکستانی قوم کو ہم ہیلتھ انشورنس کریں گے تاکہ ہسپتالوں میں بیچاروں کو دوائیاں نہ ڈھونڈنی پڑے. پھر جو سب سے امپورٹنٹ، انصاف کا نظام. ہم وہ انصاف چاہتے ہیں پاکستان میں جو مدینہ کی ریاست میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قائم کیا. انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر ایک قانون طاقتور کے لیے اور ایک کمزور کے لیے، یعنی ایک سب کے لیے ایک قانون، جو کہ آج مغرب میں ہے، اسکینڈینیویا میں ہے. یہ پاکستانی دیکھ رہے ہوں گے، اوورسیز پاکستانیز جو سب سے زیادہ خوش ہیں. یہ جو 5 ممبر بینچ نے جو عدلیہ نے فیصلہ کیا، جتنی خوشی بیرون ملک پاکستانیوں کو ہوئی، اوورسیز پاکستانیوں کو، وہ شاید آپ کو نہ ہوئی ہو، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں ان ملکوں میں انصاف کا نظام، اور وہ ترسے ہوئے تھے کہ کب ایک ایسا دن آئے گا کہ پاکستان میں بھی طاقتور کو قانون کے نیچے لائیں گے. تو ہم وہ پاکستان کا قانونی نظام دیکھنا چاہتے ہیں جدھر یہ نہ ہو کہ ایک وہ موٹر سائیکل روکتا ہے پولیس والا، وہ بیچارہ قانون توڑا ہو نہ ہو اس بیچارے کو پیسے دینے پڑتے ہیں. دوسری طرف لینڈ کروزر والا وہ قانون توڑتا ہے، اسے روکتا ہے، تو وہ آگے سے کہتا ہے پتہ نہیں میں کون ہوں، پولیس والے کو کہتا ہے. یہ ہے المیہ پاکستان میں. آپ نے دیکھا کہ جے آئی ٹی کے سامنے جب اسحاق ڈار اور شریف خاندان پیش ہو رہا تھا، آپ نے ان کی زبان باہر نکل کے سنی تھی.
بجائے جواب دینے کے اندر وہ باہر نکل کے کہتے تھے میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا انہوں نے. یہ ہے المیہ اس ملک کا, اور یہ سپریم کورٹ کے ججز نے ہمیں امید دی ہے کہ انشاءاللہ ہم بھی اس ملک میں وہ نظام لے کے آئیں گے, اور پھر جو احتساب شروع ہوگا وہ پرائم منسٹر سے شروع ہوگا, وزیروں سے شروع ہوگا, پھر نیچے جائے گا. ہمارے پاکستان کے اندر ہماری جو نیب ہوگی وہ کسی کو نہیں چھوڑے گی. بڑے اب تحریک انصاف کے لوگ کہتے ہیں عمران صاحب آپ بھی پارٹی میں ہر قسم کے لوگ لے رہے ہیں, آپ میں اور باقیوں میں کیا فرق ہوگا؟ یہ فرق ہوگا, سن لو. میں آج عمران خان آپ کے سامنے کھڑے ہو کے آپ سب کے سامنے یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ جو انشاءاللہ جب ہم اور انشاءاللہ تحریک انصاف کی باری آئے گی, انشاءاللہ ہمارے دور میں جو نیب ہوگی انتظار نہیں کرے گی کہ پرائم منسٹر اسے پوچھے. جو نیب ہوگی جو قانون توڑے گا اس کو پکڑے گی. یہاں سے لوگ سب پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈنے آئیں گے. میں یہ آپ سے, میرا وعدہ ہے آپ سے کہ جو بھی ہماری پارٹی میں آنا چاہتا ہے آ سکتا ہے. 1000 ہم نے ٹکٹ دینے ہیں, لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اگر کوئی بھی کرپشن کرے گا میں ذمہ دار ہوں گا. میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ کسی کو یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو ایک ایسا نظام لے کے بناؤں گا, ایسی نیب بناؤں گا, ایسی FIA بنے گی, ہماری FBR آزاد ہوگی, اٹانومس ہوگی, ایک ادارہ بنے گا. ایسے مضبوط ادارے بنائیں گے کہ کسی کی جرت نہیں ہوگی کرپشن کرنے کی, کسی کی جرت ٹیکس چوری کرنے کی نہیں ہوگی. اور میں دوسرا دعویٰ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اسی پاکستانیوں سے میں آپ کو پیسہ اکٹھا کر کے دکھاؤں گا. کبھی ہمیں نہ کسی کے سامنے بھیک مانگنی پڑے گی, نہ کسی سے قرضے لینے پڑیں گے. یہی پاکستان میں پیسہ اکٹھا کریں گے, اتنا پیسہ اکٹھا کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھا سکیں گے, ہم اسپتال ٹھیک کر سکیں گے, ہم لوگوں بچوں کو صاف پینے کا پانی دے سکیں گے. ہم اس میں ایک انسانیت کا نظام لے کے آئیں گے, ایک فلاحی ریاست بنائیں گے. پیسے تب اکٹھے ہوں گے جب ایک مضبوط FBR بنے گی, جب کوئی بھی جو بھی بڑے بڑے یا مگرمچھ ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے ان کو ٹیکس کے نیٹ پہ نیچے لے کے آئیں گے. لوگوں کو احساس دلوائیں گے کہ لوگ ٹیکس دیں. کیسے؟ کہ ہم عوام کا ٹیکس کا پیسہ اس کی ہم قدر کریں گے. جو میری سب سے پہلے نظر ہے وہ ہے لاہور گورنر ہاؤس کے اوپر. ایک غریب قوم کے اندر انگریز جو ہمارے حکمران تھے وہ یہ بڑے بڑے محل بنا گئے بتانے کے لیے, ہماری غلامی کا احساس دلوانے کے لیے. جس ملک میں تقریباً آدھی آبادی غربت کی لکیر کے قریب یا نیچے ہو, کیسے ہم یہ بڑے بڑے محلات میں ایک گورنر کو ٹھہرا سکتے ہیں؟ کیسے اتنے بڑے بڑے پرائم منسٹر ہاؤسز میں جس کا دن کا خرچہ 45 لاکھ روپیہ ہو, کیسے ایک غریب ملک میں یہ پیسہ ضائع کر سکتے ہیں؟ کیسے ایک غریب ملک میں 47 لاکھ روپیہ دن کا پرائم منسٹر کے بیرون ملک دورے کا ہو؟ کیسے ایک غریب ملک میں 7 ارب روپیہ ڈرائیونڈ میں جاتی عمرہ کی سیکیورٹی میں 5-6 سال میں خرچ ہو؟ جبکہ سب سے زیادہ بچے مریں جس ملک میں گندا پانی پینے کی بیماریوں سے, 2.5 کروڑ بچہ سکولوں میں نہ ہو اور حکمران عیاشی کریں, تو سب سے پہلے گورنر ہاؤس لاہور کی دیواریں گریں گی.
اس کو پبلک پارک بنایا جائے گا. گورنر ہاؤس کو ہم سوچ رہے ہیں کیا کریں گے, ابھی ہم سوچ رہے ہیں شاید گیسٹ ہاؤس بنا دیں, میوزیم بنا دیں, لائبریری بنا دیں, لیکن عوام کے لیے ہوگی. اور پشاور کا جو گورنر ہاؤس ہے اس پہ بھی میری نظر ہے, اس کو ہم عورتوں کے لیے ایک پارک بنائیں گے. وہاں پشاور میں عورتوں کے لیے کوئی جانے کے لیے پارک نہیں, تو وہ ایک عورتوں کے لیے پارک بن جائے گی. اس طرح کراچی کا گورنر ہاؤس ہے. یہ جو بڑے بڑے گورنر ہاؤسز ہیں, یہ بجائے عوام پیسے خرچ کرے, عوام کے ٹیکس پہ کروڑوں روپیہ ان پہ خرچ ہوتا ہے. ہاں, اور میں بھول گیا, نتھیا گلی اور مری کے جو گورنر ہاؤس ہیں ان کو ہم ہوٹل بنائیں گے. ان سے جو پیسہ بنے گا وہ عوام کے اوپر خرچ کریں گے. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ غریب قوم کے حکمران غریب ایک قوم کے ٹیکس کے پیسے پہ عیاشیاں کرے. تو انشاءاللہ ایک ٹیکس کلچر بنائیں گے. لوگوں کو جس طرح مغرب میں احساس ہوتا ہے کہ عوام کا ٹیکس عوام پہ, انشاءاللہ میں آپ کو اسی پاکستان سے پیسہ اکٹھا کر کے دکھاؤں گا. انشاءاللہ یہی پاکستان اپنے پیر پہ کھڑا ہوگا. کبھی کسی کے سامنے اب جھکنے نہیں دوں گا. میرا یہ تیسرا وعدہ ہے, تیسرا وعدہ ہے نیا پاکستان کا, کہ نہ آج تک عمران خان کسی کے سامنے جھکا ہے, نہ اپنی قوم کو کبھی کسی کے سامنے جھکنے دوں گا. ہے اب عمران ہی کرے گا سب کپتان, نیا بنے گا پاکستان, نیا بنے گا پاکستان, نیا بنے گا پاکستان. اچھا, اب اور نوجوانوں, جو سب سے زیادہ چیز آپ کو تکلیف دیتی ہے بے روزگاری, میرا یہ آپ سے 5واں وعدہ ہے کہ اس ملک میں ابھی آتش بازی نہیں, اسی پاکستان میں گورننس سسٹم ٹھیک کریں گے, ادارے مضبوط کریں گے. کرپشن, میں آپ سے پھر سے کہتا ہوں, کرپشن پہ آپ کو قابو پا کے دکھاؤں گا. گورننس سسٹم ٹھیک کر کے اس ملک میں سرمایہ کاری آئے گی. سب سے زیادہ سرمایہ کاری بیرون ملک پاکستانی کریں گے. پختونخوا میں تھوڑا نظام ابھی ٹھیک ہوا ہے, ویسا نہیں جیسے میں چاہتا ہوں. پولیس ٹھیک ہوئی, جرم کم ہوئے, لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت ہوئی, کرپشن نیچے گئی. آج پختونخوا میں جتنی سرمایہ کاری آ رہی ہے, پختونخوا کی تاریخ میں کبھی اتنا پیسہ نہیں آیا. شوگر سیمنٹ پلانٹس لگ رہے ہیں. پہلی دفعہ ہائیڈرو الیکٹرک پاور اسٹیشنز میں پرائیویٹ سیکٹر آ رہا ہے. پہلی دفعہ باہر سے لوگ ریفائنریز لگانے آ رہے ہیں, پیسہ لگا رہے ہیں, روزگار ملے گا. تو یہ سوچ لیں کہ جس دن ہم نے پاکستان کا نظام ٹھیک کیا, باہر سے آپ کا سب سے بڑا اثاثہ ہے بیرون ملک پاکستانی. ان کے پاس اربوں ڈالر ہے. ہمیں کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں, اپنے لوگ ہیں. لیکن وہ تب آئیں گے جب انشاءاللہ ہم نئے پاکستان میں نیا نظام لائیں گے, گورننس سسٹم ٹھیک کریں گے, کرپشن پہ قابو پائیں گے. اور اگلا وعدہ, جو آخری وعدہ میرا, میرٹ کا سسٹم لے کے آئیں گے. میرٹ لے کے آئیں گے پاکستان میں. آج بھی مجھے فخر ہے کہ پختونخوا میں سرکاری بھرتیاں این ٹی ایس سسٹم پہ ہوتی ہیں, پولیس میں اور بھی اداروں میں. انشاءاللہ سارے اداروں میں اب ہم این ٹی ایس سسٹم لے کے آئیں گے. اور جو میں پرویز خٹک کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں خاص طور پہ, کہ کلاس 4 میں بھی این ٹی ایس سسٹم لے کے آئیں گے. یہ جو میرے ایم پیز کو کوئی تکلیف نہ ہو, ایم این ایز کو تکلیف نہ ہو یہ سن کے کہ آگے سے آپ کو کوئی کلاس 4 کی نوکریاں نہیں ملیں گی, وہ بھی ہم میرٹ کے اوپر لے کے آئیں گے. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں نقصان ہے, پتہ نہیں کیوں تھوڑی سی نوکریاں دے کے لوگوں کو آپ اپسیٹ کرتے ہیں. تو
تو بہتر یہ کہ سارا سسٹم جو بھی نوکری ہو میرٹ کے اوپر ہو, NTA سسٹم پہ. سارے جو آپ اب دیکھ رہے ہیں, یہ یاد رکھنا کہ سب سے زیادہ چیز جو ایک معاشرے کو اوپر لے کے جاتی ہے وہ میرٹ ہے. جتنی بہتر جمہوریت اتنی زیادہ میرٹ. جمہوریت بادشاہت کو پیچھے چھوڑ گئی. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مسلمان پیچھے اس لیے رہ گئے کہ مغرب میں جمہوریت آ گئی اور مسلمان دنیا میں ڈکٹیٹرز اور بادشاہ رہ گئے. انشاءاللہ پاکستان کے اندر جب ہم میرٹ لے کے آئیں گے, یہ میں آپ ایک اور وعدہ کرتا ہوں, باقی سپورٹس کا تو میں کہہ نہیں سکتا, لیکن میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ صرف کرکٹ میں میرٹ لا کے ادارہ کر کے کوئی پاکستان کو کرکٹ میں انشاءاللہ شکست نہیں دے گا. صرف میرٹ لا کے. جب ایک معاشرے میں میرٹ اور انصاف ہوتا ہے وہ معاشرہ اوپر چلا جاتا ہے. میں آپ مجھے یہ بتائیں, مجھے پتہ آپ تھک رہے ہیں, سن کے جائیں آپ میری بات. مجھے یہ بتائیں, میں بول رہا ہوں, مجھے یہ بتائیں کہ اگر نواز شریف گیا تھا تو نون لیگ کو شہباز شریف کے علاوہ کوئی نہیں ملا. میں پھر سے سوال پوچھتا ہوں, میں نون لیگ والوں آپ سے تو بہت بری ہوئی ہے, تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو 1 سال لٹکایا چھوڑا. اگر جمہوریت ہوتی آپ کی پارٹی میں تو جس دن نواز شریف کا پیناما کا کیس ہوا تھا, نواز شریف کو سائٹ پہ ہونا تھا اور کسی اور نے اوپر اس کی جگہ پرائم منسٹر بن جانا تھا. آئس لینڈ کے اندر جب ان کے پرائم منسٹر کا پیناما میں کیس آیا, نام آیا, اس نے ریزائن کیا اور دوسرا پرائم منسٹر بن گیا, جمہوریت آگے چلی گئی. یہاں کیونکہ نون لیگ کے اندر جمہوریت نہیں ہے, ایک فیملی پارٹی ہے. نواز شریف بیٹھے ہیں, پرائم منسٹر بیٹھا رہا 1 سال, ان کی بیٹی ڈپٹی پرائم منسٹر, ادھر پنجاب میں شہباز شریف چیف منسٹر, اس کا بیٹا چھٹکو حمزہ شریف وہ ڈپٹی چیف منسٹر. یعنی مجھے بتائیں نون لیگ والوں, آپ کو پتا ہے کہ یہ جمہوریت میں ایسے نہیں ہوتا. یہ جمہوریت نہیں ہے, یہ بادشاہت ہے. اور بادشاہت دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ بادشاہت پیچھے رہ گئی, جمہوریت آگے چلی گئی. جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے میرٹوکریسی, میرٹ. جو جمہوریت میں لیڈر آتا ہے وہ میرٹ پہ آتا ہے. اس لیے جو بادشاہ تھی جدھر خون کے اوپر رشتہ داری پہ بادشاہ بنتے تھے, وہ دنیا نے تاریخ بتاتی ہے پیچھے رہ گئی. تو نون لیگ والوں, بات آپ جمہوریت کے کرتے ہو اور اپنی پارٹی کو ایک خاندان آپ کی حکومت کر رہا ہے, اور وہ جب خاندان پھنس گیا کرپشن میں تو ساتھ نون لیگ کو بھی نیچے لے گیا. برطانیہ کی جو سب سے طاقتور پرائم منسٹر تھی مارگریٹ تھیچر, اس کو اپوزیشن نے شکست نہیں دی تھی. اس کی اپنی پارٹی نے اس کو کہا تھا کہ اب آپ چھوڑیں, آپ ہمارے اوپر بوجھ بڑھ رہے ہیں. پارٹی نے فارغ کیا. ٹونی بلیئر کو لیبر پارٹی کا طاقتور پرائم منسٹر تھا, الیکشن نہیں ہارا. لیبر پارٹی نے کہا کہ آپ بوجھ بن گئے ہیں, اب ہٹیں اور کسی اور کو آنے دیں. تو ان نون لیگ والوں کو جو انہوں نے تڑپایا ہے شریف خاندان نے, کرپشن ان کی, اور نون لیگ والوں کو اس کرپشن کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا تھا. آپ دیکھتے تھے عدالت سے باہر نکلتے تھے, آپ کو یاد ہی ہوگی ہوں گی وہ شکلیں, مجھے ان کے اوپر ترس آتا ہے. میں امید رکھے ان کے بچے انہوں نے ان کو معاف کر دیا ہوگا جتنے جھوٹ بولے انہوں نے باہر نکل کے. اختر د خوشالو سندروایا وطن دې د پښتو د پښتنو سندروایا وایا. ہم نے
मुल्क में जब मेरिट लेके आएंगे पार्टीज के अंदर, इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ में जैसे ही जनरल इलेक्शन खत्म होगा पार्टी में इलेक्शन करवाएंगे। पार्टी के अंदर इमरान खान का कोई रिश्तेदार नहीं आएगा, इलेक्ट करके पार्टी के नुमाइंदे ऊपर लेके आएंगे। और आप देख रहे हैं, हमारी पार्टी में देख रहे हैं कितने मेरे रिश्तेदार हैं, लेकिन आप देखें मुराद सईद जैसे नौजवान खुद ऊपर आए हैं, खुद अपनी सलाहियत से ऊपर आए हैं, मेरिट के ऊपर आए हैं। इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ एक मिसाल की पार्टी बनेगी, मेरिट वाली। कभी इमरान खान के ऊपर केस हुआ, अभी भी मेरे पर अदालत का केस है। मैं आज आपके सामने कह रहा हूं, एक बात मैंने की, मनी ट्रेल पे जो झूठ निकली, एक बात, इनकी तो सारी दास्तान है झूठ की, मेरी अगर एक बात सुप्रीम कोर्ट में निकली, जो भी मैंने उनको कहा है, एक बात झूठ की निकली, मैं खुद ही पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा। इसलिए इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ में हम मेरिट लेके आएंगे, पाकिस्तान में मेरिट लेके आएंगे। ये जो फैमिली पॉलिटिक्स है इसको खत्म करेंगे। और मैं अभी जो करप्शन की जंग है, अभी शहबाज शरीफ आएंगे या दूसरे ये जो अब्बासी इसको लेके आ रहे हैं, खाकान अब्बासी, इंशाल्लाह मैं आप खाकान अब्बासी तुम्हें भी कह रहा हूं, शहबाज शरीफ तुम्हें भी कह रहा हूं, तैयार हो जाओ हमारा मुकाबला करने के लिए, हम आपके पीछे आ रहे हैं। और मैं आसिफ जरदारी आपको भी पैगाम दे रहा हूं कि आसिफ जरदारी, इसके बाद तुम्हारी बारी। हमारी जंग कोई शरीफ खानदान के खिलाफ नहीं थी, करप्शन के खिलाफ है। करप्शन के खिलाफ इंशाल्लाह हम निकलेंगे। और मुझे पता है कि पख्तूनख्वा के अंदर एक नवाज शरीफ का एक बहुत बड़ा साथी है, इंशाल्लाह मौलाना फजलुर रहमान आपके पीछे भी आएंगे हम। वतन दे दो पुख्तो द पुख्तनो संदर वाया वाया वाया। अच्छा जी, आखिर में मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सारे वो लोग जिन्होंने 21 साल मेरे साथ स्ट्रगल की। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। कई उनमें से थक गए, घर बैठ गए, हर किसी में कप्तान जितना स्टेमिना नहीं होता, तो थक गए। लेकिन मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं आज सोशल मीडिया का खास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा नया हथियार निकला है कि हमें मीडिया के गॉडफादर अब हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकते। हमें जिस तरह शकील उर रहमान ने, उसके मुंह से सच निकल गया, उसने कहा कि मैं तो बिजनेसमैन हूं, मैं सहाफत सुहबत नहीं जानता। मतलब ये है कि जिधर से मुझे पैसा मिलेगा मैं तो उसके साथ चलूंगा, चाहे वो कौम का सबसे बड़ा मुजरिम भी हो। तो शकील उर रहमान ने तो उसके साथ जाना है, क्योंकि उसकी कीमत लग जाएगी। रकम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। इसलिए मैं सोशल मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आज खास तौर पे उन एंकर्स का और उस मीडिया का, उनको मैं आज खैराते तहसीन पेश करता हूं पाकिस्तानी कौम की तरफ से, जो डटे रहे हैं, जो खड़े रहे हैं, जो सच और हक पे खड़े रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि उनमें बड़े बड़े हीरोज थे, जिन्होंने, कौम ने खुद देख लिया कि कौन वो थे जो अपने ज़मीर के मुताबिक प्रेशर लेके खड़े थे, और कौन वो थे जिन्होंने अपने ज़मीर की कीमत लगाई हुई थी। मैं नाम नहीं लेता, कौम सब जानती है। मैं आखिर में एक बात जाने से पहले करना चाहता हूं, एक बात।
उस बात से पहले डॉक्टर यास्मीन मेरे सामने खड़ी हैं। डॉक्टर यास्मीन शहबाज शरीफ तुम्हारा मुकाबला करेंगी और मैं आज ही पेशन गोई कर रहा हूं कि तुम्हें शिकस्त देंगी। अच्छा, मैं अब आखिरी बात करता हूं। ये मैं अपनी दिल की बात करने लगा हूं। मैं 21 साल, ये सुन के जाएं, 21 साल मैंने अल्लाह के लिए, अपने मुल्क के लिए कोशिश की और मैं अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे बड़ी इज्जत दी। ये जो माफिया था, इन्होंने हर किस्म की बातें की। तकलीफ हुई मुझे तकलीफ हुई कि मेरे बाप को, मेरे वालिद को इन्होंने कहा कि वो उसके ऊपर हर किस्म की एलिगेशन लगाई। हालांकि मेरे वालिद साहब जब मैं 6-7 साल की उम्र में था, वो गवर्नमेंट सर्विस तो छोड़ चुके थे। उसका भी मुझे लेकिन इज्जत अल्लाह देता है। मुझे उससे ज्यादा तकलीफ हुई जब इन्होंने अपनी करप्शन बचाने के लिए शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल पे इल्जामात लगाए। मुझे इसलिए तकलीफ हुई कि ये पाकिस्तानी कौम ने मिलके, ये सारी कौम ने ये इतना बड़ा इदारा बनाया और फिर ये कौम ही इसको चला रही है। और इसके बनाने में पाकिस्तान के स्कूल के बच्चों ने जो कैंपेन की, उसकी तारीख लिखी जाएगी कि उन्होंने किस तरह पैसे इकट्ठे करके इस अस्पताल को बनाया। और आज यही पाकिस्तानी कौम इस अस्पताल को चला रही है और ये वाहिद अस्पताल है दुनिया के अंदर। और अब दूसरा पेशावर में शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल, ये दुनिया में 2 वाहिद कैंसर अस्पताल हैं, प्राइवेट अस्पताल हैं, जो 75% कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज करते हैं और जो इंसानों में फर्क नहीं करते। एक बिस्तर पे पैसे देने वाला मरीज होता है, दूसरे बिस्तर पे मुफ्त इलाज हो रहा होता है। अस्पताल फर्क नहीं करता उनमें, इंसानों को इंसान समझता है। और मुझे फख्र है और मुझे इतनी तकलीफ हुई कि इन्होंने कहा कि शौकत खानम से मैं घपला हुआ है। इनको शर्म आनी चाहिए कि आप गवर्नमेंट में बैठे हैं, अगर अस्पताल में कोई गलत काम हो रहा है खैराती इदारे में, तो आपको उनको पकड़ के फांसी लटकाना चाहिए। आप इल्जामात लगा रहे हैं गवर्नमेंट में बैठ के। यकीन करें, मैं अगर गवर्नमेंट में हूं और कोई खैराती इदारे में चोरी करे, मैं उसको सीधा जेल में पहुंचाऊं, छोड़ू ना उसको मैं। लेकिन मुझे आखिर में जो मैं बात करना चाहता था आपसे, जो मैंने कभी पहले नहीं की, मुझे जो तकलीफ हुई, जो मैंने कभी इसका इजहार नहीं किया, इन्होंने एक 21 साल की लड़की इंग्लैंड से मुसलमान होके आती है पाकिस्तान, जमायमा खान मेरे साथ शादी करती है, 21 साल की थी वो। नहीं, सुने ये बात नहीं है, सुने। 21 साल की लड़की के ऊपर, जब वो उस घराने से, एक बड़े घराने की लड़की थी, उस घराने से जब वो मुसलमान होती है, आज भी 95 मई जून के बरतानिया के अखबारों को गूगल करें, अब तो सोशल मीडिया बड़ा जबरदस्त है, तो आपको पता चलेगा कि उसके ऊपर कितनी तनकीद हुई जब वो मुसलमान हुई। बरतानिया के मीडिया ने उसको बड़ा बुरा भला कहा कि कैसे मुसलमान हो सकती है। वो मुसलमान होकर पाकिस्तान आती है। ये जो मैं जो मजलूमियत देखता हूं, मासूमियत इनकी शक्लों पे देखता हूं, जो कल नवाज शरीफ ने फिर से मजलूम और मासूम बने, और जब ये जेआईटी के सामने जा रहे थे तो सारा खानदान ही मजलूम बना हुआ था। जो इन्होंने उस 21 साल की लड़की से किया, पूरी कैंपेन चलाई कि वो यहूदी लॉबी की साजिश है। अब बताए कि उसके ऊपर क्या गुजरी।
یعنی ایک لڑکی کے اوپر ایک مسلمان ہو کے آتی ہے, وہاں تنقید ہوتی ہے, اپنا گھر چھوڑ کے آتی ہے, کھاتے پیتے گھر کی لڑکی تھی. انہوں نے پوری کیمپین چلائی اس کے اوپر کہ یہ یہودی لابی ہے, یہ یہودیوں نے سازش کر دی پاکستان میں. اس کے بعد جو مجھے اصل میں آج بات کرنا چاہتا ہوں, میں آپ کو ان کی اصلیت بتانا چاہتا ہوں. جب یہ مظلوم بنے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کی اصلیت کیا ہے. انہوں نے اس کے اوپر ٹائلوں کا کیس, اس نے اپنی ٹائلیں یہاں سے خرید کے اپنی ماں کو بھیج رہی تھی لندن. انہوں نے وہ ٹائلیں روک کے کہا کہ یہ اینٹیک ٹائلوں کی سمگلنگ کر رہی ہے. اس کے اوپر کیس کر دیا, اس کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دی. سوچے 23 سال کی لڑکی بچاری, اور وہ پریگننٹ تھی اس وقت, اور اگر ٹائلوں کا کیس ہو جائے تو آپ سیدھا جیل میں جاتے ہیں, اس کی کوئی بیل نہیں ہے. وہ بچاری 9 مہینے پاکستان سے باہر رہی اس ڈر سے کہ جیل میں نہ ڈال دیں اس کو. یہ ان کی اصلیت ہے. یہ جو معصوم چہرے بنا لیتے ہیں, اس بچاری سے جو انہوں نے کیا, اور جو ایک ہی مجھے تکلیف ہے, قربانی ایک ہے کہ میرے بچے چلے گئے, کہ جب وہ گئی بچے گئے. ان کا تو خدا پیسہ ہے, میرا سب کچھ میرے بچے تھے. اور وہ آج جب یہ نواز شریف گیا تو اس نے 2 ٹویٹیں کی. ایک اس نے کہا کہ انہوں نے مجھے یہ جو یہودی لابی کہتے تھے, اور دوسری اس نے ٹویٹ کی کہ انہوں نے میرے اوپر ٹائلوں کا کیس کیا تھا. ابھی تک وہ نہیں بھولی. سوچیں اس کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. سوچیں اس لڑکی کو جو مسلمان ہو کے پاکستان آئی, انہوں نے صرف اپنی چوری بچانے کے لیے اس کے اوپر کیا کیا. میں اس لیے آپ کو کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں, یہ جو مافیا ہے, یہ اپنی چوری بچانے کے لیے اس ملک کا سودا کریں گے. یہ جو آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر نے کہا ہے, یہ اس سے بڑی غداری کیا ہو سکتی ہے. وہ جبکہ کشمیر کے لوگ قربانیاں دے رہے ہیں, بچارے اپنی جان کی قربانیاں دے رہے ہیں, سارا کشمیر کھڑا ہوا ہے, آزادی مانگ رہا ہے, ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے. اور یہ یہاں ایک, میں اس کے میرے لفظ نہیں ہیں اس گھٹیا آدمی کا نام لیتے ہوئے, آزاد کشمیر کے لوگوں, تمہیں اس کے بعد مظاہرے کرنے چاہیے اس ذلیل آدمی کے طرف. کی چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جاتا ہے اور پکڑا گیا, اور جو پکڑا گیا ہے اربوں روپیہ یہاں سے چوری کر کے, منی لانڈرنگ کر کے, جو نواز شریف باہر لے کے گیا, بچوں کے نام پہ باہر پیسے رکھ دیے, چوری یہاں سے کی, پیسے ان بچوں کے نام باہر رکھ دیے, اور کہتا جی میرا قصور کیا ہے. اور یہ ذلیل آدمی جو آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر, اس کو ڈیمونسٹریشن کرو, زندہ قوم بنو, اس کو بتاؤ کہ تم ہمارے پرائم منسٹر ہو سکتے ہو, جو کہ کرپٹ آدمی کے پیچھے اتنی بڑی بات کر دو جو اس نے بات کی کہ ہم, یعنی کیا بات کی اس ذلیل آدمی نے. اور میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں کہ یہ شریف خاندان اپنی چوری بچانے کے لیے ہمارے دشمنوں کے ساتھ ملے گا. ڈان لیگز کیا تھا؟ ڈان لیگز کیا تھا؟ ڈان لیگز وہ تھا جو نریندر مودی پاکستانی فوج کے خلاف زبان استعمال کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے نریندر مودی کہ جی نواز شریف تو ہمارا دوست ہے, پاکستانی فوج دہشت گردوں کے پیچھے. جو دشمنوں کی زبان تھی وہ یہ پرائم منسٹر کے آفس سے, اس کے میڈیا سیل سے نکلی. اس سے زیادہ بڑی غداری کیا ہے؟ اور اس نے کیوں کہا؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ امریکہ کے اندر انڈین لابی اور اسرائیلی لابی ایک ہیں, اور یہ ان سے بچانا چاہ رہا تھا پینما سے, تاکہ اپنی چوری بچا سکے.
تو پاکستانیوں، یہ معصوم چہروں سے، یہ مظلوم چہروں پہ ترس نہ کھانا. یہ مظلوم اور معصوم 30 سال چہرے دکھا کے انہوں نے جو اس ملک کو لوٹا ہے، منی لانڈرنگ، کرپشن سے بڑا جرم ہے. کرپشن تو چوری ہے نا، ایک گھر ہے اس میں چوری ہو رہی ہے، گھر غریب ہو رہا ہے، مقروض ہو رہا ہے. کرپشن کا مطلب چوری کر کے آپ، منی لانڈرنگ کا مطلب باہر پیسہ لے کے جاؤ. 1000 ارب روپیہ ہر سال اس ملک کا منی لانڈرنگ ہو کے باہر جاتا ہے. 1000 ارب روپیہ. شوکت خانم پشاور 4 ارب میں بنا ہے. انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہاسپٹل ہے، لیٹسٹ اکوپمنٹ ہے، 4 ارب میں بنا ہے. اور 1000 ارب روپیہ اس ملک سے چوری ہو کے ہر سال باہر جاتا ہے. اور سب سے بڑا منی لانڈر پرائم منسٹر، دوسرا جو پرانا فائنانس منسٹر، پھر یہ جو ابھی ڈرامے کرے گا شہباز شریف، یہ منی لانڈرر، پھر سعید احمد جو نیشنل بینک کا پریزیڈنٹ، وہ منی لانڈرر. سارے منی لانڈر اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. ادھر آصف زرداری اتنا بڑی منی لانڈرر وہ ہے. یہ اس کو کیسے پکڑیں گے؟ یہ جو خود منی لانڈرنگ کرتے ہیں یہ دوسروں کو کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ تو ہم، یہ ملک لوٹا جا رہا ہے، یہاں کا پیسہ چوری ہو کے باہر جا رہا ہے، مقروض ہو رہا ہے. 1 سال میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ قرضہ لیا گیا ہے، 10 ارب ڈالر. آج اس نے 35 ارب ڈالر قرضہ لیا ہے. جب یہ آصف زرداری آیا تھا، ہر پاکستانی کے اوپر 35,000 روپیہ قرضہ تھا. آج ہر پاکستانی پہ 1,25,000 قرضہ چڑھ چکا ہے، کیونکہ یہ چوری کر کے پیسہ لے جاتے ہیں، ملک کو مقروض کر رہے ہیں. ہم نے ابھی جو جنگ ہے کرپشن کے خلاف، وہ جیتی نہیں ہے، وہ انشاءاللہ جیتیں گے. جیتی نہیں ہے انشاءاللہ. میں ابھی آج شہباز شریف آپ کو کہہ رہا ہوں، جتنے آپ کے ساتھ کرپٹ مافیا ہے، LNG عباسی، آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ بالکل نہ یہ سمجھیں کہ نواز شریف چلا گیا تو اب آپ کھائیں گے. یہاں آپ کے پیچھے آ رہا ہوں، اور آصف زرداری آپ کو بھی میں نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ. خواتین و حضرات، اب جانے سے پہلے پاکستان کا قومی ترانہ. ابھی عمران خان صاحب ادھر ہی ہیں، عمران خان صاحب. ہم سنیں گے سلمان سے اللہ. اور یہاں پہ میں زاہد فخری صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن آپ سٹیج پہ نہیں آ سکے. آپ آل دا وے لاہور سے آئے تھے یہاں پہ، تو آپ سب بیٹھے، لیڈیز بھی ابھی بیٹھے، کیونکہ آپ نے تو بعد میں جانا ہے، پہلے وہ انتظامیہ یہ کہہ رہی ہے. جی اللہ اللہ. آئیے سلمان آف جنون، آپ سے میں درخواست کروں گا اللہ.
आसमां जब ना था, चांद सूरज ना थे ये जहां जब ना था, राज़े हक भी इसी तरह आया जब ना था, राज़े हक भी इसी तरह आया जब ना था, जब ना था कुछ यहाँ, जब ना था कुछ यहाँ, काम कर तू ही तू, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, come on, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। पाकिस्तान, इमरान खान। आए महराज से अर्श पर मुस्तफा, आए महराज से अर्श पर मुस्तफा, ना तो मामूल बंदे में पर्दा रहा, जब मलायक ने हजरत से झुक कर कहा, जब मलायक ने हजरत से झुक कर कहा, सारी मखलूक में, सारी मखलूक में अक्ल मारू ही तू, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। एक आवाज में इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। और खान साहब को बताएं, हम सब उनके बच्चे हैं, उनके बेटे और बेटियां हैं, इसलिए घबराएं मत। वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, पाकिस्तान, इमरान खान। तहरीक इंसाफ के यौम तशक्कुर पर परेड ग्राउंड में बड़ा पावर शो। नए पाकिस्तान की इब्तिदा, तहरीक इंसाफ के खिलाड़ियों का जोश आसमान को छूने लगा।